ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا خاص رسول عطا کی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو حضور کے منصب رسالت میں جن چیزوں کا 4 بنیادی منصب رسالت میں ڈیوٹیاں تھیں کہ ان پہ آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دے، اور ان کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تطہیر کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ڈیوٹیاں منصب رسالت کے یہ 4 بنیادی فرائض اس طرح ادا کیے کہ ادا کرنے کا حق ادا ہوا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے 1,40,000 کم و بیش صحابہ سے تائید بھی لی، فرمایا کہ کیا میں نے جو ڈیوٹی اللہ نے مجھے سونپی تھی ادا کر دی؟ کیا میں نے اللہ کی امانتیں پہنچا دیں؟ منصب رسالت کے فریضہ سے سبکدوش ہوا؟ تو ان سب نے کہا ہاں ہاں آپ نے وہ حق ادا کر دیا، امانتیں پہنچا دی۔ سرکار نے پھر دوسری دفعہ تائید لی، پھر تیسری دفعہ تائید لی، پھر آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان فرائض میں تطہیر کرنا، ان کے قلب و روح کو پاک کرنا، یہ بھی ڈیوٹی شامل تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر صحابی کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ ساری روئے زمین کے سارے صلحاء سے، سارے تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت، تمام جتنے بھی آج تک بزرگان دین آئے، اللہ نے سب سے بلند انہیں رتبہ عطا کیا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہماری تعلیم ہے۔